اچھا، اس سے ملتا جلتا اسی طرح کا سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزوں کی ایکسپلینیشن نہیں تھی جب ہم بہت پریمیٹو تھے، لائک آج سے 1000 سال پہلے ہوں، بہت ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن نہیں تھی جو کہ آج کل ہے۔ اس ہوں، لیے پرانے زمانے میں آگ کا بھی خدا ہوتا تھا، بارشوں کا الگ خدا ہوں، ہوتا تھا، زوز تھے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے خدا تھے، ہوں، زلزلے لانے والا اور خدا ہوتا تھا، اس طرح کے اور خدا تھے۔ ہوں، جو جو وقت گزرتا گیا تو ہم نے جو فزیکل فینامینا آف یونیورس ہیں ان کی توجیحات پیش کر لی ہیں آہستہ آہستہ، جیسے ابھی ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں تو وہ ان کی موومنٹ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح بارشیں جو ہوتی ہیں، ویدر کس طرح چینج ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی توجیحات پیش کرتے جا رہے ہیں، تو جو پرانے لوگوں کے خدا تھے وہ ایسا ایسا ختم ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح ہم ان خدا جو جو جس طرح کے پیگنز کے خدا تھے، جس طرح کے پرانی سویلائزیشنز کے خدا تھے، ہم ان کو لے کے ایتھیسٹ ہیں۔ تو بیسیکلی جہاں تک سائنس ابھی تک نہیں پہنچی تو صرف وہیں تک خدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا بیسیکلی ایک سائنٹیفک اگنورینس جہاں تک ہے صرف وہاں تک خدا ہے، اور جو سائنٹیفک اگنورینس ختم ہوتی جا رہی ہے، خدا آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ اس آرگومنٹ کو کیسے رسپونڈ کریں اور گے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں پرانے زمانے کے لوگ آج سے 1000 2000 5000 10,000 سال پہلے چلے نا، ہم ایوولوشن پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم ایوولوشن کو میں باطل سمجھتا ہوں، یہ بہت ہی احمقانہ اور بہت ہی یعنی اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، لیکن اس کی بحث الگ ہے۔ ہم ایوولوشن کو مان بھی لینا تو ایوولوشن یہ نہیں کہتا کہ 10,000 یا 20,000 سال اتنا عرصہ کافی ہے کہ انسان کا انٹیلیجنس وہ ڈیولپ ہو جائے، چینج آ جائے۔ یعنی یہ یہ جو مدت ہے انسان کے مائنڈ اور برین کہ یہ حادثاتی طور پر، یہ تو سب کہتے ہیں حادثہ ہے نا، انسان بھی حادثہ سے بنا، کیڑے مکوڑے سے انسان بنا، کرتے کرتے اس میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ایئرز میں کروڑوں کروڑوں سال کے بعد انسان بنا۔ تو یہ چھوٹا سا جو عرصہ ہے جس کی آپ نشاندہی نہیں کریں کہ 5,000 سال پہلے مثلا لوگ، یا 3,000 سال پہلے، 2,000 سال پہلے فلان جگہ پہ لوگ آگ کی پیدائش عبادت کرتے تھے، تو یہ اتنا عرصہ 2,000 یا 3,000 یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ انسان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسیوم کرنا کہ 2,000 سال پہلے والے لوگ بیوقوف تھے، یہ ایک نہایت حماقت ہے، خود ایوولوشن اس کی سپورٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس 2,000 سال 3,000 4,000 سال ان کی معلومات، ان کی انفارمیشن دنیا کے متعلق کم تھی، یہ بالکل صحیح ہے۔ جو سائنسی باتیں ابھی لوگوں کو پتہ اس زمانے میں نہیں پتہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوقوف تھے، احمق تھے، وہ سوچنے سے قاصر تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب یہ پتا چلا کہ وہ بلکہ، اور یہ کسی سائنٹسٹ کا نظریہ نہیں، کسی بایولوجسٹ کا نظریہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ سائنس کے بڑھنے کے ساتھ انسان کی کامن سینس بھی بڑھ گئی ہے۔ سن رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، سائنس کے مزید بڑھنے سے ہمارا کامن سینس، ہمارا انٹیلیجنس نہیں بڑھا ہے، انفارمیشن بڑھ گیا ہے، ٹیکنیکس بڑھ گئے، ٹیکنالوجی بڑھ گئی۔ تو اب جب یہ پتا چلا تو پرانے زمانے میں جو لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے وہ غلط تھے، اس زمانے میں بھی سب لوگ آگ کی پرستش نہیں کرتے تھے، سب بادل کی، وہ جو مشرک تھے آج کے زمانے میں بھی ایسے مشرک لوگ آپ کو ملیں گے قبائل دور افتادہ علاقوں میں جو ان چیزوں کی پرستش کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں، یا اگر کسی نے سکھانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے خود نہیں مانا کہ بھائی یہ آگ جو ہے، یہ آگ تو آگ ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھیں آپ 2,000 3,000 سال پہلے چلے جائیں، 4,000 سال پہلے چلے جائیں، بہت سارے دہریہ ہوتے تھے، یعنی اسی طرح ملاحدہ جو آج ہیں اس طرح ہوتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے، یہ مٹیریل دنیا، اس کا کوئی بنانے والا، یہ ہمیشہ سے رہے گا، یہ ٹائم جو گزر رہی لیل و نہار، یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، ہمیشہ تک رہا ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ وہ بہت اسی طرح جیسے آج کی باتیں پرانے زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ تو اس کے مقابلے میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے آگ کی پرستش کریں، ہم بادل کی پرستش کریں، فلان چیز کی پرستش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ اسی طرح تھے، اس زمانے میں بھی بہت سارے موحد لوگ تھے، بہت سارے موحد لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں کہ آگ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ خالق میرا نہیں ہو سکتا، سورج میرا خالق نہیں ہو سکتا، چاند بادل میرا خالق نہیں ہو سکتا، میرا خالق تو وہ ہے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، میرا خالق تو وہ ہے جو اس نے تمام چیزوں زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے نا۔ جن لوگوں نے اپنا دین انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے لیا تھا، ان کے متعلق ان کے اور ان کے دلائل بہت بدی ہیں، کہ جیسے میں نے عرض کیا نا، ابھی ایک مکان کو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس مکان کا بنانے والا ہے، سائنس 10,000 سال
کے بعد بھی جتنا ترقی کرے نا اس فیکٹ کو نہیں تبدیل کر سکتا کہ جو یہ ایک مکان ہے تو وہ مکان کا کوئی بنانے والا ہوگا. یہ سائنس کے ترقی کرے یا نہ کرے اس سے فرق, بلکہ سائنس اسی بات پہ مبتنی ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی. سائنس اسی بات پر, سارا سائنس ٹیکنالوجی اسی بات پہ مبتنی ہے کہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. وہ ایک بہت ہی دقیق اس کا ایک نظام ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہوئی, یہ چیز کیوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ یہ مثلا ہم اس کو سیکھ لیں, سمجھ لیں کہ بھئی کورونا وائرس کیسے بنا ہے, یا مثلا جو ٹیبرکلوسس کی وائرس ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے, کیونکہ ٹیبرکلوسس کا جو مرض ہے وہ صرف ٹیبرکلوسس کی وائرس سے پیدا ہوتا ہے, کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتا. اب ہم سمجھ لینا ہر چیز کی وجہ ہے, ہم اس وجہ کو سمجھنے کے لیے تحقیق کریں گے, اس سے سائنس آگے بڑھتی ہے. سائنس کا اصل بنیاد ہی ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی, یہ تبدیل نہیں ہوتا جائے گا. یہ پرانے زمانے کے موحدین کو بھی پتہ ہے, آج ہمیں بھی پتہ ہے, 10,000 سال کے بعد بھی پتہ ہوگا کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. تو عرض یہ ہے سائنس بالکل بڑھتا ہے, لیکن سائنس وہ بیسک فیکٹس تبدیل نہیں کر سکتے, اس سے تبدیل ہی نہیں ہوتا, کیونکہ سائنس کا سارا بنیاد ہی اسی پر ہے. اگر سائنس ایک دن ایک نتیجے پہ پہنچ جائے کہ بھئی کوئی چیز کسی چیز کو بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سائنس کی اپنی نہایت ہے. بھئی سائنس ہم اسی لیے تو ہم پڑھ رہے تھے, بھئی سائنس اسی لیے تو ہم نے پڑھی ہے کہ ہر چیز خود بخود نہیں ہوتی ہے. بھئی ٹھیک ہے نا, پھر تو پورا سائنس ہی باطل ہے. جب ہر چیز کو بنا چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں تو پھر تو وہ پورا سائنس کا اپنا بیڑا ہی غرق ہے. اور پھر میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ کوئی چیز ہو سکتا ہے, کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے, تو یہ اس قاعدے کا انکار ہے کہ اس کو بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایک ایسی اسٹوپڈ, ایسا انسین آئیڈیا ہے کہ کوئی چیز کر سکتا ہے نا. اگر میں لکھ دوں کوئی چیز کر سکتا ہے, تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اسی بات کو آپ نے جو لکھا ہے کوئی چیز بڑی جملہ لکھنے والے کے بغیر ہو سکتا ہے, یہ جملہ کسی بھی بات پہ دلالت کر سکتا ہے. تو آپ نے جو جملہ لکھا ہے آپ کو کہاں سے معلوم کہ اسی بات پہ دلالت کرتا ہے, یا آپ کا یہ سینٹنس کہ چیزیں بغیر وجہ کے کوئی چیز کسی چیز کو بھی کر سکتا ہے اور چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. یہ سائنس کبھی اس کو اس نتیجے پہ نہیں پہنچے گی کہ 2 جمع 2 5 ہو جائے گا, یا جو ہے کل جز سے چھوٹا ہے, یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ ہمیں بالوجدان معلوم ہے, اور سائنس کا سارا دار و مدار, سائنس کا سارا فاؤنڈیشن انہی باتوں پہ مبتنی ہے. جی سر, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور میں زیادہ مبہم نہ رہا ہوں. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف